اسی ادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے، بڑا عظیم واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کے یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے درخواست کی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر کی زمین زرخیز ہے، کھیتی کرنے والی ہے، اور آپ لوگ کھیتی کرنا نہیں جانتے، آپ یہ زمین ہمارے حوالے کر دیجئے، مالک آپ رہیے گا، زمین میں ہم کھیتی کریں گے، جو کچھ اناج نکلے گا اس کا آدھا حصہ ہم مدینہ منورہ بھیج دیا کریں گے۔ کس نے کہا؟ خیبر کے یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کرنے کے بعد ان کے اس بات کو تسلیم کر لیا، قبول کر لیا۔ 1 سال تک 2 سال تک وہ لوگ مال صحیح طریقے سے بھیجتے رہے، اور اس کے بعد یہودیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے دھوکہ دینے کا، وہ دھوکہ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور بہانہ کرنے لگے کہ اس سال کھیتی نہیں ہوئی تو اس سال اناج نہیں ہوا، اس سال کیڑا لگ گیا، اس طرح کی باتیں وہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو خرس کرنے میں، اندازہ لگانے میں بڑی مشہور تھے، جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کچھ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ دھان کے کھیت کے کنارے کھڑے ہو کر کے بتا دیں گے کہ اس میں سے اتنا کوئنٹل دھان نکلے گا۔ ہو سکتا ہے 2-4 کلو آگے پیچھے ہو جائے، لیکن ان کا اندازہ اکثر اوقات میں صحیح ہوتا ہے۔ تو یہ خرس کرنے میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ بڑی مشہور تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ تم خیبر جاؤ اور کھیتی پکنے سے پہلے کھیتی کو دیکھ کر کے، اندازہ لگا کر کے، اس کے ذمے کا اناج اس کو بتا کر کے وہاں سے چلے آنا۔ جب کھیتی کٹے گی تو اتنا وہ غلہ مدینہ منورہ بھیج دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گیا خیبر، اور جانے کے بعد جس گھر میں میں اترتا تھا، جس گھر میں میں ٹھہرتا تھا، وہاں پہنچا کہ آدھی رات کا وقت تھا، میرے دروازے پہ کسی نے دستک دیا۔ کہتے ہیں دروازہ ہم نے کھولا، دروازے کو کھولا، 2 یہودی میرے سامنے کھڑے تھے، یہ خیبر کے یہودی تھے۔ لوگوں نے سے عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا آپ سے کچھ کام ہے۔ کہا یہ رات کا وقت ہے، تم جاؤ اپنے گھر میں، صبح میں آؤں گا، میں اسی کام کے لیے آیا ہوں، تم سے ملنے کے لیے ہی آیا ہوں۔ کہا نہیں، مجھے یا ہم دونوں کو اسی وقت آپ سے کام ہے۔ شارح لکھتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں نا، وہ عام طور پر رات کو ہی طے ہوا کرتے ہیں، جس وقت دنیا کی ساری دکانیں بند ہوتی ہیں، اس وقت ایک دکان کھلا ہوتا ہے جہاں مومن اپنا ایمان بیچتا ہے، چند سکوں میں، چند روپیوں میں، چند مال کے عوض، تھوڑے سے مال کے عوض۔ بہرحال وہ لوگ عبداللہ ابن رواحہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد اشرفیوں سے بھری ہوئی 2 تھیلیاں ان کے قریب کیا اور کہا کہ یہ مال ہے، اس کو آپ لیجئے، کل صبح جب آپ ہمارے کھیت میں جائیے گا تو ہمارے حصے کا جو اناج ہے وہ کم کر کے لکھیے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم اور آپ ہوتے وہاں پر تو کیا کرتے؟ بولیے کیا کرتے ہم لوگ وہ تھیلیاں رکھ لیتے اور کہتے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا، کسی سے کہنا مت، یہ کہہ کر کے ہم واپس کر دیتے۔ لیکن عبداللہ ابن رواحہ نے جو جملہ کہا ہے اس وقت، اگر اس جملے کی کروڑوں میں کوئی آدمی قیمت دے تو وہ قیمت ادا نہیں ہوگی۔ اور یہ مومن کا ایمان ہوتا ہے، غور کیجئے گا، مومن کا ایمان نڈر ہوتا ہے، وہ کسی دھمکی سے، کسی کے ڈرانے سے، کسی کے دھمکانے سے، کسی کے ڈر سے، کسی کے پریشر میں، کسی کے دباؤ میں اس کا ایمان تبدیل نہیں ہوتا۔ ورنہ
ایک اکیلے مسلمان ہے عبداللہ ابن رواحہ، یہودیوں کی بستی ہے، وہ یہودی چاہتے تو 4-5 یہودی مل کر کے ان کو مار بھی سکتے تھے، لیکن ایمان یہ کتنا نڈر ہوتا ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا، اس جملے کو غور سے سنیے، کہا فواللہ، قسم اللہ کی، لقد جئتکم عند احب الناس الی، میں تمہارے پاس جس شخص کے پاس سے آیا ہوں وہ دنیا میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، انہوں نے مجھ کو بھیجا ہے۔ وَأَنْتُمْ یا یہود، اور تم اے یہودی، ابغض عندی من القردۃ والخنازیر، اور تم میرے نزدیک سور اور بندر سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہو۔ میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنی نفرت کوئی آدمی سور سے کرتا ہو، بندر سے کرتا ہو، اس سے زیادہ میں نفرت کرتا ہوں۔ ولیکن حبی ایاہ وبغضی ایاکم، اس سے میری دوستی اور تم سے میری دشمنی مجھے اس بات کے اوپر آمادہ نہیں کرے گی کہ تمہارے فائدے کے لیے میں اناج کم کر کے لکھ دوں اور اپنے محبوب کے فائدے کے لیے اناج میں بڑھا کر کے لکھ دوں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سننا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد میں لکھتے ہیں کہ وہ دونوں یہودی کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کہ عرب جیسی بدوی و وحشی قوم کو جس نے سچائی کا، امانت داری کا سبق اس طرح سے پڑھایا ہو وہ ضرور کوئی نبی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اب غور کیجئے، عبداللہ ابن رواحہ نے کیا کوئی تقریر کی تھی ان کے سامنے؟ توحید کا عملی مظاہرہ پیش کیا تھا، اپنے ایمان کا جیتا جاگتا ثبوت پیش کیا تھا، اور ایمان کے ثبوت کے اندر میرے بھائیوں وہ طاقت ہے کہ بڑے سے بڑے لوگوں کا دل پگھل جائے۔